السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک بہت کنٹروورشل ہے ان اے سینس کہ ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے خاص طور پہ ایک نیا اور منفرد ٹاپک ہے۔ اس پہ بہت کم لوگوں نے بات کی ہے، بہت کم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں۔ وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ٹاپک ہے پوسٹ گریجویشن۔ اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پوسٹ گریجویشن نہیں کرتا تو اس کا کیا مستقبل ہے؟ کیا ہر ڈاکٹر پوسٹ گریجویشن کے لیے بنا ہے؟ اور ہماری فیلڈ میں یہ کیوں توقع کی جاتی ہے کہ ہر بندہ پوسٹ گریجویشن کرے گا؟ تو اس پہ میں نے سوچا کہ میں بات کروں، کیونکہ ہماری فیلڈ واحد ایسی فیلڈ ہے جس میں جیسے ہی آپ 5-6 سال کی ایک انتھک محنت کے بعد جب آپ گریجویشن کرتے ہیں، جب آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں، تو ساری دنیا میں دوسری اسپیشلٹی میں جب آپ انجینئر بنتے ہیں، جب آپ چارٹر اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں، تو 4-5 سال بعد اس کی محنت کے بعد آپ ایک اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں، اور لوگ آپ سے کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ چارٹر اکاؤنٹنٹ کو آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھتے دیکھا ہوگا کسی سے کہ اچھا بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہا بھائی جاب کروں گا۔ کوئی انڈسٹری میں چلا جاتا ہے، کوئی ہوٹل انڈسٹری میں چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ کہیں اور چارٹر اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے، فیکٹری میں لگ جاتا ہے، لیکن اس سے کبھی کوئی یہ نہیں پوچھتا اچھا بھائی یہ بتاؤ سی ایف او کب بن رہے ہو، اور انٹرنیشنل آئی سی ایم میں کب کر رہے ہو؟ تو ہمارے ساتھ واحد جو ڈاکٹرز ہیں ان کو 5 سال بعد 6 سال بعد یہ سوال سننے کو ملتا ہے اچھا بھی آگے کیا کر رہے ہو؟ اور جو آگے نہیں کر پاتا وہ ڈاکٹر، میں نے جو دیکھا ہے 80-85% وہ لوگ جو پوسٹ گریجویشن نہیں کر پاتے وہ ایک کائنڈ آف سوشل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتے، وہ انڈر مائنڈ ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی امیدوں سے وہ ڈاکٹر بنتے، تو میں نے کہا کہ آج اس ٹاپک پہ بات کروں کہ ایک ڈاکٹر اگر پوسٹ گریجویشن نہیں کرتا تو اس کا کیا مستقبل ہے، ویئر ڈز ہی اسٹینڈ، ویئر ڈز ہی اور شی اسٹینڈ، تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو پوسٹ گریجویشن کر لیتے ہیں، چاہے وہ ایف سی پی ایس کر لیں، ایم آر سی ایس کر لیں، باہر چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک بہت ہی زیادہ ان کو گلیمرائز کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں وہ خود بھی اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں، ویڈیوز پہ آتے ہیں، تصویروں پہ آتے ہیں، اور انفارچونیٹلی میں مانوں گا کہ میں بھی کچھ انہی لوگوں میں سے ہوں۔ جب میں نے پوسٹ گریجویشن نہیں کی تھی تو میں فرسٹریشن تھا، مجھے 1-1.5 مہینہ لگا جب میں ایگزام میں پاس کر رہا تھا، تو مجھے مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن امید تھی کہ میں کر لوں گا۔ اور میں بھی اس زمانے میں یہی سمجھتا تھا کہ بھائی جس نے ایف سی پی ایس کر لیا، جس نے ایم ایل ای کر لیا، بہت دیر لگی مجھے تقریباً اس بات کو سمجھنے میں۔ قریباً میں نے 23 سے 24 پوسٹ گریجویٹ ایگزام پاس کیے ہیں، تھنک ون آف دا فیو ڈاکٹرز ان یو کے جس نے اتنے سارے ایگزام پاس کیے ہوں۔ ایم آر سی ایس بھی کیا، ایم آر سی پی بھی کیا، پلیب بھی کیا، یو ایس ایم ایل ای بھی کیا، ایف آر کیم بھی کیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا، میں نے کہا کہ میرے دوستوں میں، فرینڈز میں، سرکل میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت اچھے دوست تھے، فرینڈز تھے، وہ ایک دم سے پیچھے ہٹتے گئے، سارے لوگ سوشل میڈیا سے غائب ہوتے چلے گئے۔ ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے، ہم گیٹ ٹوگیدر میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہا اشفاق تم سب سے کہتے ہو کہ یار ملو ملو ملو، تم جانتے ہو بہت زیادہ لوگ آپ لوگوں سے کیوں نہیں ملتے؟ کہا اس لیے نہیں ملتے کہ ان لوگوں نے کوئی پوسٹ گریجویشن نہیں کی۔ تو وہ میرے لیے بہت شاکنگ تھا۔ میں نے کہا کہ یار اشفاق یہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اس پہ بات کرنی چاہیے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس پہ ٹاپک پہ بات کرتا ہوں۔ آج ہمت کی میں نے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر وداؤٹ اے پوسٹ گریجویشن از اسٹل اے ڈاکٹر، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ڈاکٹر ہی ہے۔ اب ہر ڈاکٹر پوسٹ گریجویشن کے لیے نہیں بنا۔ 100 میں سے کوئی 10 سے 15% جو لوگ ہیں وہ اسپیشلائزیشن یا سپر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، اور اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ کانفیڈنٹ تھے یا زیادہ کمپیٹنٹ تھے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ کم کمپیٹنٹ تھے، وہ کم کانفیڈنٹ تھے، اور وہ قابل نہیں تھے۔ پوسٹ گریجویشن وہ کرتا ہے جو پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتا ہے، اور وہ ڈاکٹر جو پوسٹ گریجویشن نہیں کرنا چاہتا وہ ایکچولی یا تو پوسٹ گریجویشن کرنا نہیں چاہتا، یا سم ہاؤ وہ اتنا ڈسٹریکٹڈ ہے کہ اگر وہ اٹیمپٹ بھی کر رہا ہے اس کا دل دماغ کہیں اور ہے۔ تو میں ہر اس ڈاکٹر کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو پوسٹ گریجویشن نہیں کر پا رہا یا نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایون وداؤٹ اے پوسٹ گریجویشن یو آر اسٹل اے ڈاکٹر۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ پاکستان میں ڈاکٹری کر رہے ہیں، جو پاکستان میں ایم بی بی ایس بن رہے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں ان اے سینس کہ ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں۔ ہاؤس جاب کے بعد آپ جب چاہیں اپنا کلینک اسٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ معاشرے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ یو کے یو ایس اے میں تو بہت ریگولیشنز ہیں اپنا جی پی پریکٹس اسٹارٹ کرنے کے لیے۔ تو
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ ڈاکٹر جو MBBS کرتا ہے، ہاؤس جاب کرتا ہے، اگر اس کو سرکمسٹانسز اجازت نہیں دیتے اور اگر اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، یا تو وہ خود پڑھنا نہیں چاہتا، یا اس پہ سوشل کمٹمنٹ نہیں زیادہ ہے، فیملی ہے، فرینڈز ہیں، اور وہ خود دوسری اس میں اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ یا تو وہ فارماسیوٹیکل کا لیڈ بن سکتا ہے، یا ڈائریکٹر بن سکتا ہے، یا اپنی GP پریکٹس چلا سکتا ہے، یا GPs کو رکھ کے اپنی سروس مینجمنٹ اسٹارٹ کر سکتا ہے، تو اس کو پھر پوسٹ گریجویشن کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بار بار بتا دوں کہ ہمیں جنرلسٹ کی زیادہ ضرورت ہے، اسپیشلسٹ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، سپر اسپیشلسٹ کی ضرورت، کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس جو زیادہ مسائل ہیں وہ لوگ جنرل پرابلم سے مر جاتے ہیں. تو یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پوسٹ گریجویشن کرنا نہیں چاہتے، اور اٹس ایبسلیوٹلی فائن. اگر آپ پوسٹ گریجویشن نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں نمبر 1 آپشن کیا ہے. آپ اپنی مارننگ کو یوٹیلائز کریں. مارننگ میں اپنے آپ کو آپ کسی بھی جگہ پہ MO RMO 8 سے 1 12 سے 9 سے 1 آپ کام کریں. اس وقت پاکستان میں 166 میڈیکل یونیورسٹیز ہیں. آپ ایز اے ڈیمونسٹریٹر کام کریں. موسٹ یونیورسٹیز میں 12-1 بجے آپ آف ہو جاتے ہیں. 1 بجے جن یونیورسٹی سے ہم نے پڑھا وہاں پہ 1 بجے فیکلٹی جو ہے وہ زیادہ تر ان کا کام ختم ہو جاتا تھا، یا MOs RMOs آپ بن جائیں. تو مارننگ میں آپ اپنی MO RMO کریں. 3-4 جو بڑی اسپیشلٹیز اس میں 6 مہینے کام کر لیں، اینڈ یو کین بی اے ویری گڈ سکسیزفل GP. برٹش UK میں بھی جو ہے وہ GP ٹریننگ میں صرف 18 مہینے آپ کو ہاسپٹل میں 6 مہینے روٹیشن کرائی جاتی ہے، باقی تو آپ GP پریکٹس میں ہوتے ہیں. تو ایک ایسا بندہ جو کہتا ہے کہ یار میں نے پوسٹ گریجویشن نہیں کرنی، آئی وانٹ ٹو سرو پاکستان، آئی کانٹ گو ہوم، میرے پیرنٹس ادھر ہیں، میری فیملی ادھر ہے، میں نے باہر جا کے کیا کرنا ہے، آئل دے کے پلیب دے کے پھر بھی میں نے ادھر جا کے 2,500-3,000 پاؤنڈ میں کام کرنا ہے، پھر میں 10 سال کی ٹیچنگ کروں، ٹریننگ کروں، ایگزامس دوں، اس کے بعد جا کے میں اسپیشلسٹ بنوں. سوری آئی کانٹ ڈو دیٹ. تو اتنی زیادہ سوشل اگر کسی کے پاس کمٹمنٹ ہے تو دے کین ویری ویل اسٹارٹ دیئر کیریئر immediately after doing their graduation and house job. زیادہ میں کیا کہوں گا کہ آپ تھوڑا سیف اپنے آپ کو رکھیں. ڈو سم 6 month روٹیشن ان اے نائس ڈپارٹمنٹ. MO بنے RMO بنے، دیٹس فائن، یو کین ڈو یور اون پریکٹس. تو آپ کہیں کہ میں نے کوئی ایگزام نہیں کرنا، اینڈ ناؤ آئی وانٹ ٹو سرو مائی پیپل. اٹس ویری مچ ڈویبل. آپ اپنی مارننگ میں یونیورسٹی ہاسپٹل کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں، یا کسی بھی پرائیویٹ سیٹ اپ کے ساتھ جہاں کوئی FRCP FRCS ہو، جن کے پلانس وغیرہ پڑھ کے آپ کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہو جائے کہ ہاں بھائی کیسے مینیج ہوتا ہے. اینڈ دین یو اسٹارٹ یور اون سیٹ اپ ان دی ایوننگ. گھر چلے جائیں، ماں باپ کے ساتھ کھانا کھائیں پئیں، اور ایوننگ میں اپنی کلینکل پریکٹس کریں. تو مارننگ میں بھی آپ اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں، ایوننگ میں بھی آپ اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں. ایز اے GP یو کین بی اے ویری ویری پروڈکٹیو ان دا سوسائٹی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب GP بن جاتے ہیں تو یو کین میک اے بگ امپیکٹ. آپ ہزاروں ایسی پرابلمز ہیں جس پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں. فیمیلز میں آپ دیکھیں کتنے ایشوز ہیں. ہیموگلوبن سب کے ہمارے پاکستان میں لو ہیں، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں، بلڈ ڈس آرڈرز ہیں، تھیلیسیمیاز ہیں، میرج کاؤنسلنگ ہے، بریسٹ لمپس ہیں، پرابلمس ہیں، ریپروڈکٹیو النیسز ہیں. آپ اچھی کمیونٹی میں بیٹھیں، اچھا سا GP سیٹ اپ بنائیں. آپ آرام سے پوسٹرز لیفلیٹس کے ذریعے جو ہے وہ یو کین بی اے ویری پروڈکٹیو رول ان دا سوسائٹی. مجھے آج بھی یاد ہے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا 1994 میں، اینڈ آئی واز سو ینگ، آئی واز ان کلاس 8. تو جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم نے جو ہمارے فیملی فزیشین تھے وہ قرآن حافظ بھی تھے، ان کو بلایا، اور وہ انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا ان کا، اینڈ ہی یوز ٹو کم، ہی یوز ٹو چیک. تو ہماری ایک فیئر کو، انگزائٹی کو وہ ختم کر دیتے تھے. تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پلیز وداؤٹ پوسٹ گریجویشن یو آر اسٹل اے ڈاکٹر. آپ یہ مت سمجھیں کہ کوئی نیورو سرجن ہے تو وہ نیورو سرجن ہے، وہ چاہتا ہے وہ نیورو سرجن ہے. کوئی کارڈیوتھوریجی سرجن ہے، وہ چاہتا ہے وہ کارڈیوتھوریجی سرجن ہے. بھئی اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو اٹس ناٹ ایٹ آل اے پرابلم. ٹرسٹ می، یو کین بی اے ویری گڈ ڈاکٹر وداؤٹ اے پوسٹ گریجویشن. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے لیے کتنے کامیاب ہیں، آپ سوسائٹی کو کیا دے رہے ہیں. آپ نیورو سرجنس ہیں، روبوٹک سرجن ہیں، آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں. آپ سے سوسائٹی کو اگر کوئی فائدہ نہیں ہے، پاکستان کو فائدہ نہیں ہے، تو آپ کی ڈگری آپ کی صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہزاروں سرجن آئے، ہزاروں لوگ آئے، وہ چلے گئے، کسی نے کوئی ایسا امپیکٹ تو نہیں ڈالا.
تو میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی رورل ایریا میں، کراچی میں اتنے سببز ہیں. میں آپ کو ایک جی بی کی مثال دوں. میں بہت چھوٹا تھا. میں کلاس شاید 7-8 سال کا ہوں گا. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کھارادر میں رہتے تھے. جب لیاری میں ایک ڈاکٹر نہیں تھی، ڈاکٹر شہناز ادن والا، اس کے پاس کوئی 100-150 مکرانی بلوچی عورتیں آتی تھیں، اور وہ جی پی تھی. شی واز جسٹ اے جی پی. اور آپ یقین کریں کہ جو اس کی عزت، جو اس کی شہرت، اور جو اس کا مقام تھا، I can't explain you in this word. So please don't feel depressed. Don't feel کہ آپ جو ہیں، اور آپ تو ایسے حالات اچھے ہو گئے. You can learn from people. ساری انٹرنیشنل کانفرنسز، سارے سیمینارز، ویبینارز آن لائن مفت میں اویلیبل ہیں. آپ اپنے آپ کو ایجوکیشنلی اپ گریڈ کر سکتے ہیں، اپنے گھر سے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ ہمارے سیشنز اٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ رائل کالج کے سیشن اٹینڈ کر سکتے ہیں. یو کین ایکچولی لرن اے لاٹ. ہمارے زمانے میں تو یہ انٹرنیٹ اتنا فاسٹ نہیں تھا، تو نائس گائیڈ لائنز اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھیں. تو آئی تھنک دس ویڈیو از مینلی ٹو آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ایون اف یو آر ان دا سوسائٹی، یو کین میک اے بگ ڈفرنس وداؤٹ اے پوسٹ گریجویشن. آپ ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں کہ میں نے 100 عورتوں کے ہیموگلوبن چیک کیے، 100 کے 100 ہیموگلوبن 7 تھے، سب کے ہیموگلوبن کم تھے، سب اینیمک تھیں، سب کو میں نے آئرن ریپلیسمنٹ کی، سب کے ہیموگلوبن اوپر آئے. میں نے 1000 عورتوں کو. آپ ڈیٹا پبلش کریں، دنیا آپ کا نام جانے گی. کیوں نہیں جانے گی؟ لوگ آپ کو پہچانیں گے. کیوں نہیں پہچانیں گے؟ تو میرا آپ سے یہ ایک وہ ہے کہ پلیز آپ اگر میڈیسن میں آئے ہیں تو ہرگز یہ نہ سمجھیں 100 میں سے کوئی 10 یا 15% لوگ جو ہیں وہ پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں. باقی 85% لوگوں کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کھل کے سامنے آئیں. آپ جی بی پریکٹسز کھولیں. آپ مارننگ میں پریکٹس کریں، کسی اچھے یونیورسٹی ہاسپٹل میں کام کریں. آفٹرنون میں آپ گھر جائیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں، کھائیں پئیں، فیملی لائف گزاریں. شام کو آپ اچھی سی کلینک کریں. ایوننگ میں آپ ڈنر کریں، لنچ کریں. لائف از ونڈرفل. تو آئی ہوپ کہ میں نے اپنا میسیج آپ کو دیا. تھینک یو ویری مچ. رائٹ ان یور کمنٹس کہ آپ کو کیسا لگا. سبسکرائب کریں. آئی ول بی برنگنگ مور اینڈ مور اسٹف لائک دیٹ آن مائی یوٹیوب ویڈیوز. شیئر وتھ یور کولیگس اینڈ جسٹ میک دس یور سلوگن. اپنی بکس پہ لکھیں، اپنے بورڈس پہ لکھیں کہ ڈاکٹر وداؤٹ اے پوسٹ گریجویشن از اسٹل اے ڈاکٹر. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر اشفاق، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.